بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حاتم دور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی شخصیت ہیں جن کی سخاوت ضرب المثل ہے۔ حاتم ابن عبداللہ بن سعد بن اخزم بن ابی اقسام الطائی کے والد بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ان کی ماں نے ان کی پرورش کی۔ وہ بڑی دولت مند خاتون تھیں اور نہایت فیاض تھیں۔ اس سخی ماں نے حاتم طائی کی تربیت کی اور اس عادت کا انہیں وارث بنایا اور انہیں سخاوت کا دودھ پلایا۔ حاتم طائی جوان ہو کر سخی بنے۔ ان کی سخاوت کے چرچے گھر گھر عام ہو گئے اور ان کی سخاوت و فیاضی کی داستانیں ضرب المثل بن گئیں۔ حاتم طائی ہر میدان میں کامیاب ہوتے۔ جب جنگ کرتے تو وہ غالب آ جاتے اور جب مقابلہ کرتے تو سبقت لے جاتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں حاتم طائی ایسے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے جن کی نظیر نہیں ملتی۔ نہایت خاموش طبع، نرم مزاج اور حد درجہ بامروت تھے۔ ایک موقع پر جب حاتم طائی سے پوچھا گیا کہ سخاوت میں کیا کوئی ان سے آگے بڑھا ہے تو حاتم طائی نے جواب دیا کہ ہاں، ایک یتیم بچہ مجھ سے زیادہ سخی نکلا، جس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ دوران سفر میں شبی بصری کے لیے ان کے گھر گیا۔ اس کے پاس 10 بکریاں تھیں۔ اس نے ایک ذبح کی، اس کا گوشت تیار کیا اور کھانے کے لیے مجھے پیش کر دیا۔ اس نے کھانے کے لیے مجھے جو چیزیں دیں ان میں مغز بھی تھا۔ میں نے اسے کھایا تو مجھے پسند آیا۔ میں نے کہا، اب واہ کیا خوب ذائقہ ہے۔ یتیم بچہ فوراً باہر نکل گیا اور اس نے تمام بکریاں میری لا علمی میں ایک ایک کر کے ذبح کر ڈالیں اور سب کے مغز مجھے پیش کیے۔ جب میں کوچ کرنے لگا تو دیکھا کہ گھر کے ارد گرد ہر طرف خون ہی خون بکھرا پڑا ہوا ہے۔ میں نے اس سے کہا، آپ نے تمام بکریاں کیوں ذبح کی؟ اس نے کہا، واہ، آپ کو میری کوئی چیز اچھی لگے اور میں اس پہ بخل کروں؟ یہ عربوں کے لیے بدترین گالی ہے۔ حاتم سے پوچھا گیا کہ بدلے میں آپ نے اسے کیا دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ 300 سرخ اونٹنیاں اور 500 بکریاں۔ ان سے کہا گیا، تو پھر آپ اس سے زیادہ سخی ہوئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ لٹا کر سخاوت کی، جبکہ میں نے تو اپنے بہت سے مال میں سے تھوڑا سا خرچ کر کے سخاوت کی۔ حاتم طائی کے گھر کوئی بھی مہمان آ جاتا، وہ اس کی عزت و تکریم میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتے تھے، بلکہ وہ خود مہمانوں کی تلاش میں لگے رہتے تھے اور آگ روشن کر کے ان کو آوازیں دیا کرتے، بلکہ اپنے غلام کو خوشخبری دیتے تھے کہ اگر اس آگ کی وجہ سے کوئی مہمان ہمارے گھر آ گیا تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ قیصر روم کو جب حاتم طائی کی سخاوت کی خبریں پہنچی تو اس نے اپنے مصاحبوں سے پوچھا کہ حاتم کو کون سی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ اپنے گھوڑے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ قیصر روم نے اپنے نمائندے سے کہا کہ اس سے وہ گھوڑا میرے لیے مانگ لاؤ۔ جب قیصر روم کا نمائندہ حاتم کے پاس پہنچا تو اتفاق سے حاتم کے پاس کھانے کے لیے اپنے ذاتی گھوڑے کے علاوہ اور کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ حاتم طائی نے اپنا وہی گھوڑا ذبح کر کے اس کی دعوت کر دی۔ جب کھانا کھا چکے تو قیصر روم کے نمائندے نے حاتم طائی سے اس کے گھوڑے کے متعلق دریافت کیا۔ حاتم طائی نے بتایا کہ یہ اسی گھوڑے کا گوشت ہے۔ اس پر وہ نمائندہ بے اختیار پکار اٹھا، اللہ کی قسم، میں نے حاتم طائی کو جتنا سنا تھا اس سے کچھ زیادہ ہی پایا ہے۔ جبکہ حاتم طائی کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے کا ہے، تب گھوڑے کا گوشت حلال تھا۔ حاتم طائی کے وقت میں ایک بادشاہ عرب جس کا نام نوفل تھا، اس کو حاتم کے ساتھ بے سبب حسد اور دشمنی تھی۔ وہ بہت سا لشکر جمع کر کے لڑائی کی خاطر حاتم طائی کی طرف روانہ ہوا۔ حاتم خدا ترس اور نیک مرد تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں بھی جنگ کی تیاری کروں تو خدا کے بندے مارے جائیں گے اور بڑی خون ریزی ہوگی، اس کا عذاب میرے نام پہ لکھا جائے گا۔ یہ بات سوچ کر تنہا اپنی جان لے کر پہاڑ کی کھو میں چھپ گیا۔ جب حاتم کے غائب ہونے کی خبر نوفل کو معلوم ہوئی تو اس نے اس کے سب اسباب گھر بار پر قبضہ کیا اور منادی کرا دی، جو کوئی حاتم کو ڈھونڈ کر لائے گا 500 اشرفی کا انعام پائے گا۔ پہاڑ کی جس کھو کے بعد حاتم طائی چھپا ہوا تھا، وہاں پر ایک لکڑہارا اور اس کی بیوی 2-3 چھوٹے بچوں کے ساتھ لکڑیاں کاٹنے کے لیے اس غار کے پاس آئے جہاں حاتم پوشیدہ تھے اور وہاں سے لکڑیاں چننے لگے۔ اتنی دیر میں اس کی بیوی بولی، اگر ہمیں کہیں حاتم طائی مل جائیں تو ہم ان کو پکڑ کر نوفل بادشاہ کو دے دیں اور ہمیں 500 اشرفیاں انعام میں مل جائیں تو ہماری بقایا زندگی آرام سے گزر جائے۔ اس پر اس لکڑہارے نے کہا کہ ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے کہ روز لکڑیاں توڑیں
اور سر پر رکھ کر بازار میں بیچیں اور اس پیسے سے روٹی کھائیں۔ اس عورت نے لکڑہارے کی بات سنی اور خاموش ہو گئی۔ حاتم تائی کھو کے اندر بیٹھے یہ باتیں سن رہے تھے۔ حاتم تائی دل میں خوش ہوئے کہ چلو اس بے سر و سامانی کی حالت میں بھی میں کسی کے کام آ سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ کھو سے باہر نکل آئے اور بوڑھے میاں بیوی سے بولے، میں ہی حاتم ہوں، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو اور اس کے حوالے کر کے انعام حاصل کر لو۔ جلدی کرو، اگر کسی اور نے مجھے دیکھ لیا تو پھر تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ حاتم کی باتیں سن کر لکڑہارا بولا، بھائی تمہارا بہت شکریہ، بے شک ہم غربت کے ستائے ہوئے ہیں، مگر ہم اتنے ظالم نہیں کہ تمہیں بادشاہ کے حوالے کر کے انعام حاصل کریں۔ ہم اسی طرح محنت مزدوری کر کے زندگی کے دن کاٹ لیں گے، اپنے آرام کی خاطر ہم یہ ظلم نہیں کریں گے۔ حاتم نے ان کو آمادہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن لکڑہارا کسی صورت تیار نہ ہوا۔ تو حاتم نے اسے کہا، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو میں خود بادشاہ کے پاس جاتا ہوں اور اسے بتاتا ہوں کہ اس بوڑھے نے مجھے چھپایا ہوا تھا، پھر بادشاہ تمہیں سزا دے گا۔ لکڑہارا اور حاتم اسی بحث میں مصروف تھے کہ کچھ اور لوگ حاتم کو تلاش کرتے ہوئے ادھر آ نکلے۔ انہوں نے حاتم کو پہچان لیا اور اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بوڑھا اور اس کی بیوی بھی ان لوگوں کے پیچھے چل پڑے۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر ہر شخص یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ حاتم کو اس نے پکڑا ہے، وہی انعام کا مستحق ہے۔ بہت سارے دعوے داروں کی وجہ سے بادشاہ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ حاتم کو پکڑنے والا کون ہے۔ آخرکار بادشاہ نے حاتم سے ہی سوال کیا، حاتم تم ہی بتاؤ کہ تمہیں پکڑ کے لانے والا کون ہے تاکہ اسے انعام کی رقم دی جائے۔ حاتم بولا، حضور والا، سچ تو یہ ہے کہ مجھے پکڑنے والا بوڑھا لکڑہارا ہے جو چپ چاپ پیچھے کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا ہے، باقی لوگ انعام کے لالچ میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر لکڑہارے نے بادشاہ کو تفصیل سے بتایا کہ کس طرح لکڑیاں کاٹتے وقت اس کی بیوی نے کہہ دیا کہ اگر حاتم ان کو مل جائے تو اسے بادشاہ کے حوالے کر کے انعام پائیں اور مصیبت کی زندگی سے نجات پائیں۔ حاتم ہماری باتیں سن کر پہاڑ کی کھو سے نکل آیا اور اصرار کرنے لگا کہ ہم اسے بادشاہ کے پاس لے جائیں اور انعام پائیں۔ ہم جب حاتم کو کسی طرح بھی لانے پر تیار نہ ہوئے تو وہ خود ہی آپ کے پاس آنے کے لیے چل پڑا۔ دوسرے لوگ تو ویسے ہی چل پڑے تھے، اب یہ سب انعام کی خاطر جھوٹ بول رہے ہیں۔ بادشاہ کو جب حقیقت معلوم ہوئی تو اس نے حاتم سے کہا، حاتم میں تمہاری شوہر سے تمہارا دشمن بن گیا تھا، مجھے اپنے کیے کا افسوس ہے۔ تم واقعی عظیم انسان ہو جو ہر حال میں دوسروں کی مدد اور خدمت کے لیے تیار رہتے ہو۔ میں تم سے اپنے کیے کی معافی مانگتا ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے لکڑہارے کو انعام دیا، جھوٹے دعوے داروں کو سزا دی اور حاتم کا سارا علاقہ اسے واپس کرنے کا اعلان کیا۔ حاتم ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا اور لوگ اس کے پاس جمع ہو جاتے تھے۔ حاتم اس طرح لوگوں کو کھانا کھلاتا رہا اور مال لٹاتا رہا اور 578 عیسوی میں اس دار فانی سے رخصت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں پیغمبر اسلام اور حاتم تائی کی بیٹی صفانہ کا قصہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفانہ کے باپ کی ساکھ کی خاطر اس کے ساتھ خصوصی معاملہ فرمایا۔ صفانہ جب قیدی بنا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی تو اس نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اپنی قوم کے سردار کی بیٹی ہوں اور میرا باپ تنگ دستوں کی مدد کرتا تھا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا اور مہمان کی اعلیٰ مدارت کرتا تھا، لہٰذا میرے ساتھ رحم کا معاملہ فرمایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو مومن کی صفات ہیں، اگر تمہارا باپ مسلمان ہوتا تو یقیناً ہم اس پر رحم کا معاملہ ہی فرماتے۔ اس لڑکی کو رہا کر دو کیونکہ اس کا باپ اعلیٰ اخلاق کا خوگر تھا اور اللہ اعلیٰ اخلاق کو پسند فرماتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق عظیم ایسا ہے کہ نہ صرف غیر بلکہ اس کے اثر سے سخت مخالفین بھی قبول اسلام پر مجبور ہوئے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اس واقعے سے ان کی تردید ہوتی ہے کہ حاتم تائی کی بیٹی کے تاثرات بتاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام تلوار کے زور سے نہیں، خلق کو کمال سے پھیلایا۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو فوری طور پر ملتی رہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آنے والی نئی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔